السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سامنے ایک سوال ہے۔ سوال کے کرنے والے ہمارے معزز دینی بھائی نے سوال یہ کیا ہے کہ رمضان کے عید کا چاند دیکھنے کے بعد رات آتی ہے، اس کی فضیلت بتائیے، یعنی انعام کی رات، اور اس کی کیا فضیلت ہے اور اس میں کیا عبادت کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیے۔ ہمارے معزز بھائی جناب سوال کے کرنے والے اور اس جواب کے سننے والے تمام سامعین کرام، الحمدللہ بہت ہی عمدہ اور وقت و حالات کے حساب سے بہت ہی صحیح اور اسٹک سوال کیا گیا ہے، اور یقیناً جنہوں نے بھی سوال کیا ہے وہ انہوں نے بہت ہی دور اندیشی کے ساتھ سوال کیا ہے، کیونکہ ان کا سوال یہ ہے کہ رمضان کے بعد جو عید کی چاند دیکھتے ہیں اور جو رات ہوتی ہے، اس رات کی کیا فضیلت ہے، کیونکہ وہ انعام کی رات ہے، اور اس رات میں ہم کون کون سی عبادت کر سکتے ہیں۔ تو اس سوال کو ہم ذرا کریکٹ کر دینا چاہتے ہیں اچھے انداز میں۔ اس سوال کا کریکشن یہ ہے کہ سوال کرنے والے یہ سوال کریں، یا ان کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ دو عید جو ہیں، عیدین کی رات میں عبادت کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ عیدین کی رات میں، ہمارے یہاں دو عید ہے نا، مسلمانوں کی عید کتنی ہے؟ مسلمانوں کی عید کتنی ہے؟ کون کون سی بتاؤ؟ عید الفطر اور عید الاضحیٰ، مسلمانوں کی یہ دو عید ہے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو عیدین کی راتوں میں عبادت کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کی اجازت سے کہ عیدین کی رات، جس کو بہت سارے لوگ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، جیسا کہ سوال میں واضح کیا گیا، انعام کی رات۔ لیلۃ الجائزہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انعام کی رات۔ تو یہ جو عیدین کی راتیں ہیں، جس کو بہت سارے لوگ لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں، اس رات میں عبادت کرنے کی فضیلت کے تعلق سے، یا اس کو لیلۃ الجائزہ کہا جائے، اس کے بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ روایتیں موجود ہیں لیکن ثابت نہیں ہیں۔ اس سلسلے میں جو روایتیں پیش کی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ، ہم بھی کسی زمانے میں پڑھتے تھے، ایک دیوبندی ادارے میں پڑھتے تھے، تبلیغی ادارے میں، مدرسہ امدادیہ اشرفیہ راجو پٹی سیتامڑھی، وہیں پر میں نے حفظ مکمل کیا۔ تو وہاں پر ہمارے ناظم صاحب تھے، وہ ایک حدیث سنائے تھے اس زمانے میں، وہ مجھ کو آج بھی یاد رہ گئی کہ عیدین کی رات میں جو آدمی جگ کر کے عبادت کرتا ہے، اس کا دل اس دن زندہ رہتا ہے جس دن سب کے دل مردہ ہو جاتے ہیں۔ حدیث میں نے اس وقت سنی تھی، ذہن میں بس گیا تھا۔ بعد میں جب میں نے فضیلت تک تعلیم حاصل کی، اس کے بعد میں نے حدیث کو دیکھا، تو دیکھیں اس سلسلے میں کچھ حدیثیں پیش کی جاتی ہیں۔ پہلی حدیث جو ہے وہ سنن ابن ماجہ، ابواب ما جاء فی الصیام، باب فی من قام لیلۃ العیدین، حدیث نمبر 1782۔ حدیث ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت ہے۔ روایت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے کیا جاتا ہے کہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم تمت قلبہ یوم تموت القلوب۔ ترجمہ کیا ہے؟ ابو امامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی دونوں عیدوں کی راتوں میں، دو عید میں نے بتایا تھا، دونوں عیدوں کی راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پورے اخلاص و للہیت کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت کرتے ہوئے رات کو وہ قیام کیا، تو اس آدمی کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن سارے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ دونوں عیدوں کی راتوں میں جو آدمی اخلاص کے ساتھ، اجر و ثواب کی نیت کے ساتھ رات میں جس نے قیام کیا، اس کا دل اس دن زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے۔
یہ حدیث آپ کے سامنے موجود ہے، میں نے پیش کیا، حدیث کا حوالہ بھی دیا کہ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 1782، لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ یہ روایت سخت ترین ضعیف ہے، سخت ترین ضعیف۔ اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے ضعیف جدہ کہا ہے۔ اس حدیث کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، بقیہ بن ولید۔ اس حدیث کی جو سند ہے، اس حدیث کی جو سند ہے جو ابو امامہ رضی اللہ عنہ تک پہنچائی گئی ہے، اس کے درمیان میں جو ایک راوی ہے اس کا نام ہے بقیہ بن الولید، بقیہ بن ولید۔ یہ راوی سخت قسم کی تدلیس کیا کرتا تھا، اور محدثین کرام نے اپنے اپنے اصول کی کتابوں میں واضح طور پر بتلایا ہے کہ یہ جو بقیہ بن ولید راوی ہے اس کی تدلیس سے بچنا ہے۔ ابھی ہم آپ کو بتلاتے ہیں کہ تدلیس کس کو کہتے ہیں۔ تدلیس کہتے ہیں ایک راوی جب روایت کرتا ہے نا تو بیچ میں سے ایک راوی کو نکال دے۔ ابھی اس نے روایت کیا، میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے صحابی سے سنا، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ تو یہ جو روایت کی جو چین ہے اس کے درمیان میں سے ایک راوی کو چھپا دے گا، وہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں کرے گا۔ کیوں ظاہر نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس راوی کے اندر عیب ہوتا ہے۔ تو جو راوی اس طرح کی حرکت کرتا ہے اس کو کہتے ہیں مدلس، اور جو حرکت اس کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں تدلیس۔ تو یہ جو بقیہ بن ولید ہے یہ انتہائی مدلس راوی ہے، اور محدثین کرام نے اس کی تدلیس سے بچنے کے لیے لوگوں کو تلقین کی ہے، اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 521 پہ اس حدیث کو ضعیف جدہ کہا ہے، یعنی یہ حدیث انتہائی درجہ کی ضعیف روایت ہے، اور جو روایت ضعیف ہو جائے اس روایت کے بارے میں ہم ہرگز نہیں کہہ سکتے ہیں کہ وہ روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو ضعیف جدہ کیوں کہا اس کی وجہ انہوں نے آگے بیان کی۔ انہوں نے وجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس حدیث کے اندر جو سند ہے اس کے اندر ایک راوی ہے بقیہ بن ولید، یہ انتہائی بدترین قسم کی تدلیس کرتا تھا۔ یہ کرتا کیا تھا؟ یہ جو روایت کرتا تھا ایسے جھوٹے راویوں سے جو جھوٹے راوی صحیح راویوں سے روایت کرتے تھے، یعنی یہ جو روایت کرتا تھا تو جھوٹے راوی سے، اور وہ جو جھوٹے راوی ہوتے تھے وہ صحیح راویوں سے روایت کرتے تھے۔ اب یہ کیا کرتا تھا کہ جھوٹے راویوں سے روایت کرنے کے بعد جب دوبارہ اس کی سند کو بیان کرتا تو جھوٹے راویوں کو بیچ سے نکال دیتا۔ کیوں نکال دیتا؟ تاکہ لوگوں کو پتہ نہیں چلے اور ہماری روایت صحیح ہو جائے۔ یہ راویوں کے اندر یہ عیب شروع زمانے سے پایا گیا۔ کیوں پایا گیا ہے؟ تاکہ اپنی منمانی باتوں کو حدیث کے اندر پیش کر سکیں، منمانی باتوں کو دین بتا سکیں۔ تو یہ جو بقیہ بن ولید راوی ہے، شیخ البانی کہتے ہیں کہ ایسے جھوٹے اور کذاب راویوں سے روایت کرتا تھا جو صحیح راوی ہوتے تھے، لیکن جب یہ بقیہ روایت کو پیش کرتا لوگوں کے سامنے تو اس جھوٹے راوی کو نکال دیتا، اور کہتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ یہ جو روایت ہے اس روایت کے اندر جس راوی کا اس نے ذکر نہیں کیا ہے وہ جھوٹا راوی ہو، جس کی وجہ سے روایت سخت ضعیف ہے۔ بلکہ میں آپ کو بتلا دوں کہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 395 پر اس روایت کو موضوع، بناوٹی اور من گھڑت کا ہے۔ اور جب یہ روایت موضوع ہے، بناوٹی ہے، من گھڑت ہے تو اس روایت کے اوپر عمل نہیں کیا جائے گا۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ عیدین کی راتوں میں جگنے اور اس میں عبادت کرنے کی جو پہلی حدیث ہے وہ بالکل ناقابل اعتبار ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں ہے، لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں۔ اور افسوس کی بات ہے کہ امت کا ایک طبقہ صحیح روایتوں کو تو نہیں لیں گے۔ ہمارے امت میں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے، صحیح روایتوں کو نہیں لیں گے، لیکن اگر اس طرح کی کچی پکی باتیں ان کو مل جائے اس کو فوراً سامنے رکھ لیں گے اور اس پر عمل کرتے رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس سلسلے میں جو دوسری روایت پیش کی جاتی ہے اس دوسری روایت کو بھی سن لیجئے۔ اس سلسلے میں جو دوسری روایت پیش کی جاتی ہے وہ الترغیب والترہیب کتاب ہے۔ الترغیب والترہیب کتاب العیدین والاضحیہ، باب الترغیب فی احیاء لیلتی العیدین، حدیث نمبر 1656۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ من احیا اللیالی الخمس وجبت لہ الجنہ۔ مطلب کیا ہوا؟ جو آدمی 5 راتوں میں جگے گا، جو آدمی 5 راتوں کو اپنی عبادتوں سے بیدار کرے گا اس کے لیے جنت واجب ہے۔ اب وہ 5 راتیں کون ہیں دیکھ لیجئے، 5 راتیں کون ہیں دیکھ لیجئے، اور اسی سے سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ حدیث کتنی صحیح ہے اور کتنی اچھی ہے۔ دیکھیے
حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے کہا گیا. کیا کہا گیا؟ کہ جو آدمی 5 راتوں کو جگے گا، جگ کر کے اس کو عبادتوں سے بیدار کرے گا، اس کے لیے جنت واجب ہے. پہلی رات کون سی ہے؟ لیلۃ الترویہ. لیلۃ الترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحجہ کی رات. وہ جو قربانی کرتے ہیں نا 10 ذی الحجہ کو، اس سے 2 دن پہلے جو 8 ذی الحجہ کی رات ہوتی ہے، ایک رات وہ ہے. دوسری رات ولیلۃ عرفہ، عرفہ کی رات. اور تیسری رات ولیلۃ النحر، یعنی یہی عیدین کی، یعنی عید جو بقرعید ہوتا ہے عید الاضحیٰ، اس کی پہلی والی رات. اور اس کے بعد کہتے ہیں ولیلۃ الفطر، یہی جو عید آنے والا ہے، جو عید کا چاند دکھے گا جس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے، اس کی رات. ولیلۃ النصف من شعبان، اور 15ویں شعبان کی رات. تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 5 جو طاق راتیں ہیں جس کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اس کو گول کر دیا. یہ جو 5 طاق راتیں، اس کی اہمیت تو صحیح حدیثوں سے ثابت ہے. تمام علماء کے ہاں مسلم ہیں. جن لوگوں کے ہاں نہیں اس کو جگتے ہیں، ان کے علماء کے ہاں بھی مسلم ہے کہ 5 طاق راتوں کو بیدار کرنا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اور ایسی روایت، ایسی راتوں کا ذکر ہے جس کا ذکر صحیح حدیثوں کے اندر نہیں ہے. لہٰذا یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے بارے میں اہل علم نے کلیئرلی کہا ہے کہ یہ حدیث بالکل موضوع ہے، بناوٹی ہے، من گھڑت ہے. یہ حدیث نہیں ہے، لوگوں کی بناوٹی باتیں ہیں. اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ اپنی کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ حدیث نمبر 522، اور امام البانی نے اپنی دوسری کتاب ضعیف الجامع الصغیر حدیث نمبر 5364 پہ روایت کو نقل کرنے کے بعد اس کی تفصیل کو بیان کیا ہے. تفصیل کو کیا بیان کیا ہے کہ دیکھیے یہ جو روایت ہے اس کی سند کیسے ہے. عن سوید بن سعید حدثنی عبد الرحیم بن زید العمی عن ابیہ عن وہب بن منبہ عن معاذ بن جبل. یہ حدیث کی پوری سند ہے. اس کی سند میں ایک راوی ہے عبد الرحیم بن زید العمی. اس کے بارے میں کہتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ کہ عبد الرحیم بن زید بن العمی کو امام نسائی رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ دونوں نے اس راوی کو متروک کہا ہے. متروک. اور جب کسی حدیث کے ایک راوی کو متروک کہہ دیا جائے تو اس کی حدیث بالکل ناقابل اعتبار ہوتی ہے، بالکل بناوٹی ہوتی ہے، بالکل موضوع ہوتی ہے، منکر روایت ہوتی ہے. محترم سامعین کرام، شیخ البانی مزید کہتے ہیں کہ اس کی سند میں سوید بن سعید بھی ایک راوی ہے جو سخت ترین ضعیف ہے. اور اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ جو سند ہے، اس جو حدیث کی سند ہے، ظلمات بعضها فوق بعض کا نمونہ ہے. مطلب کیا کہ یہ جو حدیث ہے اور اس کی جو سند ہے وہ انتہائی ردی اور گھٹیا ہے، اور یہ جو باتیں ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں ہیں. تو ان دونوں حدیثوں کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا. یہ دونوں حدیثیں عید کے رات میں عبادت کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. عید کی رات کی عبادت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے پیش کیا جاتا ہے. لیکن یاد رکھیے، کسی بھی رات کی یا کسی بھی دن کی یا کسی بھی وقت کی یا کسی بھی انسان کی کوئی بھی فضیلت اس وقت تک ثابت نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ بات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہو. اور یہ دونوں روایتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند سے ثابت نہیں ہے. لہٰذا عیدین کی جو راتیں ہیں اس میں جگنا اور جگ کر کے اس رات میں عبادت کرنا اور اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہنا، یہ موضوع من گھڑت اور بناوٹی ہے. لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین.